بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتا ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے تو سمجھ جائے تمہارے قسمت کھولنے والے ہیں۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک کا پیسٹ نظام ہضم کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کی چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کریں اور پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 گھنٹوں میں جم جائے گا۔ یا سلام یا اللہ یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ 101 مرتبہ صبح و شام۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ زیادہ دیر جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان پر جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں تو یہ سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا، نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 1000 مرتبہ یا منتقم پڑھو اور پھر جس کام کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹھے ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتی ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنا زیادہ کوشش کرو گے نیند آنے کی چانسز اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہن انسان کی لکئی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت ہی گرم ہے؟ اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اس سے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتی اور مثانے کی پتری انشاءاللہ ریز ریزیں ہو کر نکل جائے گی۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کی سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہترین اثر دکھاتی ہیں، لہذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہن تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہیں۔
یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کی گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ بریک پسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ جس غصہ زیادہ ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتے ہیں۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کی گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لیں اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز اس شخص سے کوئی بہتر عمل نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنے بار کلمات کہیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا تیل ہلکا سا لگا کر باہر کی طرف مالش کریں۔ ہلکے بتدریج کم ہو جائیں گے۔ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹ لیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں۔ سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی اور انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گیاں لوکی کدو کش کریں اور اسے ہاتھ پاؤں اور عطر ملا لیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرول جیل لگائیں۔ خارش کی بیماری سے مکمل نجات کے لیے کوئلہ لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس کی دونیں اپنی پوری جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑکا کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، خواہ سامنے والے موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیج کر گھر رزق دروازہ توڑ کر آئے گا۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال کرے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔